السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ درس نظامی کی مشہور و معروف تفسیر جلالین، جس کے دروس ہم نشست و نشست جاری کیے ہوئے ہیں، تو یہ آج کی ہمارے سورہ حج کی چوتھی نشست ہے کہ جس میں سورہ حج کی مناسبت سے حج کے متعلق جو احکامات ہیں تاریخی و پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہاں پر اپنے کلام ربانی میں ذکر فرمایا۔ تو حج کے جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف، اب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر شروع کیا جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم آپ تعمیر کعبہ فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے لیے ہم نے اس ٹھکانے کو واضح کر دیا، وکانا قد رفع زمن الطوفانی، اور یہ وہ گھر تھا جو اس سے قبل جو بیت کہ وہ بیت جو اول بیت کا خطاب ہے، کہ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ دنیا کے گھروں میں جو سب سے پہلا گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ مکہ مکرمہ میں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ چنانچہ طوفان نوح میں اس گھر کو اٹھا لیا گیا، اس گھر کو جو ہے رفع کر لیا گیا، ایک ہوا آئی یا ایک بادل کا ٹکڑا اسی طرح سے آیا اور اس گھر کو اس طور پر آسمانوں پہ بلند کر لیا گیا کہ پھر وہاں سے اس کے نشانات ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد طوفان نوح کو لایا اور اس طوفان نوح میں تمام تر نشانات بھی ختم ہو گئے، تو دوبارہ اس گھر کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ بوأنا لابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے نشاندہی کی، ہم نے ان کے لیے اس ٹھکانے کو، اس گھر کے جو ہے مواقع کو ہم نے اس کو وہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ اس مقام پہ گھر بنانی ہے۔ تو اسے بیت کہا گیا کہ مکان البیت، بیت کے معنی ہیں چوکونی گھر، چوکون جس کے چار کونے کے گھر جو ہوتے ہیں اس کو بیت کہا جاتا ہے، اور وہ گھر جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کو دار کہا جاتا ہے عربی میں، کہ اگر چند کمرے ہوں اور اس میں باورچی خانے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طہارت خانے وغیرہ ہوں، حمام وغیرہ ہوں، تو اسے عربی میں دار کہا جاتا ہے۔ صرف چار کونے کا ایک گھر ہے، ایک چھت ہے، تو اسے عربی میں بیت کہا جاتا ہے، اور انسان جہاں پہ رہے اور اپنی ضروریات کی چیزوں کو وہاں پر وہ لا لے، حمام، باتھ روم وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ باورچی خانہ، اس کو عربی میں دار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور اگر اس کا وسعتوں کو بڑھا دیا جائے کہ اس میں پارکنگ آ جائے اور ایک چھوٹا سا باغ آ جائے تو اسے جو ہے منزل کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں یہ فرق ہے کہ دار میں، بیت میں اور منزل میں۔ تو کعبۃ اللہ شریف یہ دار اور منزل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ بیت ہے جو صرف چار کونے کا گھر ہوتا ہے اور باقی اور کچھ وہاں پر نہ ہو، تو اس کو بیت کہا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو نشاندہی فرما دی کہ اسی مقام پہ بنانا ہے، اور طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا کہ اللہ تشرک بی شیئن، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کبھی کبھی نبیوں کو خطاب کیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد ان کی امت ہوتی ہے، نبی تو ہرگز شرک نہیں کر سکتے، پھر خطاب کیوں کیا گیا؟ تو دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کسی بات کو بیان کرنے کا کہ وہ نبی کو بتاتے ہیں لیکن مراد اس سے امت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا گیا، لیکن یہاں پر وہ جو حکم ہے وہ امت کو حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم کی امت، تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، وطاہر بیتیہ، اور میرے گھر کو صاف ستھرے رکھیں گے، کس سے؟ من الاوثان،
بتوں سے۔ تو یہ حکم دونوں کے لیے ہے، بانی کے لیے بھی ہے اور بانی کے جو متبعین ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ للطائفین والقائمین، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے جو وہاں پر مقیم ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور رکع سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ جمع راکعین و ساجدین المصلین، یہ جو ہے جمع، یہ جو راکع کی جمع ہے رکع اور ساجد کی جمع ہے سجود، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ المصلین کے نمازیوں کے لیے اس گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ تو عموماً جگہ کا پاک ہونا یہ شرائط نماز میں سے ہے، اور انسان کی طبعی لحاظ سے بھی انسان پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اگر انسان جس جگہ پہ عبادت کرے وہاں پر بدبو وغیرہ آئے تو انسان کی طبیعت کو کراہت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ جلدی سے جلدی اپنی عبادت سے فارغ ہونا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پاکیزہ ماحول اور خوشگوار ماحول وہاں پر ہو، جس مقام پہ وہ عبادت کرے تو کسی طرح سے بو وغیرہ بدبو وغیرہ سے اس مقام کو بچایا جائے۔ تو یہی حکم یہاں پر دیا گیا کہ ظاہری گندگی بھی نہ ہو، باطنی گندگی بھی نہ ہو، کہ ظاہری گندگی جیسا کہ بدبو وغیرہ ہے یا پھر بتوں کی گندگی ہے، باطنی گندگی یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر کچھ گندگی ہو، اس سے بھی جو ہے پاکیزگی ہونی چاہیے، ذہنی خیالات فاسدہ ہو، اس سے بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر و باطن دونوں طرح کی صفائی کے ساتھ اللہ کی حضور میں جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں، فارغ اسے کہا جاتا ہے کہ جب کچھ بھی فکر نہ رہے، ذرا برابر بھی اس کے اندر جو ہے فکر نہ رہے، اور ذرا برابر بھی انسان کی طبیعت میں کسی چیز کا کچھ بوجھ نہ رہے تو اس کو فارغ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے، ہم اس گلاس کو ایسا پلٹاتے ہیں تو اس کا تمام پانی جو ہے نکل جاتا ہے، تو اس گلاس کو کہا جائے گا کہ فارغ ہے، پانی سے فارغ ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ اے حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں، کس سے فارغ ہو جائیں؟ کہ جب آپ تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، کہ جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کے لیے ٹھہریں گے تو آپ کے ذہن و فکر میں جو ہے تبلیغ وغیرہ کے متعلق بھی جو ہے فکر ہے نہ ہو، یعنی یہ خاص ایک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا، کہ وہاں پر جو ہے کسی چیز کا فکر ہی نہ ہو، کسی چیز کے متعلق غور ہی نہ ہو، کسی چیز کی جو ہے متعلق وہاں پر جو ہے ذہن میں وہ بات ہی نہ رہے، بس ذہن بھی خالی رہے، دل بھی خالی رہے، اور یہ خالی ذہن اور خالی دل، خلوص دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک حقیقی ربط پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وہ پربہار نعمتیں ہیں اس کا وہ مشاہدہ، اس کے مشاہدے کے وہ قابل ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بہرحال یہ تو انسان کی فطرت کے حساب سے ہے اور انسان کی طبیعت کے حساب سے ہے کہ ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنے ذہن کو خالی کر سکتا ہے اور دلوں کو خالی کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر حکم دیا گیا کہ ظاہر بھی صاف ستھرا ہو، باطن بھی صاف ستھرا ہو۔ اب یہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حکم نافذ فرما رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد کیا ہوگا، تو یہاں پر جو ہے حج ہوگا، یہاں پر جو ہے دین کی ایک رکن کی ادائیگی ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لازم کیا ہے اس کی یہاں پر ایک ادائیگی ہونا ہے۔ تو اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ظاہر میں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پروگرام بنا رہا ہے کہ نہیں یہاں پر لوگ آئیں گے۔ ظاہری اسباب اگرچہ کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ قدرت کی نشانی ہوگی کہ اس گھر کو ہمیشہ یہاں پر آباد رہیں گے، یہاں پر لوگ دور و دراز سے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ بلائیے حج کے لیے لوگوں کو۔ اذن کا معنی ہے نادن، آواز دینا، جیسے کہ اذان کے معنی ہے آواز دینا، تو آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ فنادا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو کر آپ جو ہے جبل ابو قبیس پہ آپ ٹھہرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتن، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے، اور جب علیکم الحج، اور یہاں پر آنے کے لیے تم پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس گھر کے حج کو تمہارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ فَأَجِیبُوا رَبَّکُم، تو اے لوگو تم اپنے رب کی اس پکار پر، تم اپنے رب کے اس حکم پر لبیک کہو، تم اپنے اس رب کے حکم پر جواب دیتے ہوئے یہاں پر آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں کی طرف پھرایا، فَالْتَفَتَ بِوَجْهِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں بائیں طرف پھرا کر آپ نے یہ آواز دی
شرقن و غربن، مشرق کی طرف مغرب کی طرف، ہر جہت میں آپ نے یہ آواز دی۔ فاجابہ، وہاں پر سامنے کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ میں کسی بلاؤں گا، یہاں تو کوئی سامنے ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ علیک الاذان و علین البلاغ، کہ آواز دینا آپ کا کام ہے، اس آواز کو لوگوں کے سماعتوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچایا، اس طور پر کہ کل من کتب لہ ان یحج من اصلاب الرجال والارحام الامہات لبیک اللہم لبیک۔ اللہ نے اس آواز کو وہاں تک پہنچائی کہ جس کے اوپر جو حج کرتے ہیں، جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضہ حج کی ادائیگی کو لکھ دیا ہے، تو وہ تمام لوگوں نے اس کلمات کو سنے اور سن کر انہوں نے لبیک کہا۔ اور وہ تھے کہاں اس وقت؟ وہ یا تو وہ دو ہی شکل ہیں، یا تو وہ باپ کی پشت میں تھے یا پھر ماں کے رحموں میں تھے۔ تو جو باپ کی پشتوں میں تھا اس نے بھی سنا اور اس نے سن کر لبیک کہا، جو ماں کے رحموں میں تھا اس نے بھی سنا اور لبیک کہا۔ تو جس کی کانوں تک یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی تو وہ حج کرے گا، اور حج جو ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جس کی کانوں تک یہ آواز نہ پہنچی، جو اس آواز کو نہ سن سکا، وہ حج سے محروم رہا، وہ حج نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس کے لیے بھی اور دوسرے شرائط رکھے گئے۔ تو یہ جو ہے حج کے الفاظ کو، ان کلمات کو کانوں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، پھر اس کے بعد اس نے لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی جس نے لبیک اللہم لبیک کہا تو اس کے لیے حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا کہ وہ حج ضرور کرے گا۔ اب اس کے بعد جواب امر لایا جا رہا ہے کہ جب اے ابراہیم، جب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں گے تو یہ امر ہوا۔ اب جواب امر کیا ہے؟ یہ ہے کہ یاتو کا رجالن، کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یاتو کا رجالن، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یعنی آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ یہاں پر آئیں گے، اس گھر کی طرف آئیں گے۔ کیسے؟ رجالن مشاتن، پیدل آئیں گے۔ جمع راجلن کا قائمن و قیام، جیسا کہ یہ رجالن جو ہے راجل کی جمع ہے، جیسا کہ قائم کی جمع قیام ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لوگ پیدلوں آئیں گے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، وہ رکبانن، اور سوار ہو کر آئیں گے، علی کل ضامرن، کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ تو کمزور ترین اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اے بعیر محزول، کہ وہ کمزور ترین اونٹنیاں ہیں جس کے اوپر بوجھ ڈالتے وہ اونٹنیاں کمزور ہو گئی، ایسے اونٹنیوں پر سوار ہو کر لوگ اس گھر کی طرف آئیں گے اور لبیک کہتے ہوئے اس گھر کا طواف کریں گے اور اس گھر کو لوگ آباد کریں گے۔ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى، یہ جو ضامر ہے یہ دونوں کے لیے ہے، اونٹنی ہو یا اونٹ ہو، دونوں کے لیے مشتمل ہے کہ لوگ اونٹ پر بھی آئیں گے، اونٹنیوں پر بھی آئیں گے۔ یاتینا، لوگ آئیں گے، الضوامر حملا علی معنی من کل فج عمیق، لوگ آئیں گے کمزور ترین اونٹنیوں پر، من کل فج عمیق، دور و دراز مقامات سے لوگ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آواز کو جہاں تک پہنچائی گئی ہے وہ پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم جائیں کیسے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ بلا پرواہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے وہ نکل جائیں گے، کمزور ترین اونٹنیوں پر آئیں گے اور دور و دراز مقامات کی طرف سے آئیں گے۔ طریق بعید، دور دراز علاقوں سے وہ جو ہے نا وارفتگی کے ساتھ وہ حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے۔ اس کے بعد جب وہ اس مقام پر حج بیت اللہ کے لیے آئیں اور آبادی، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اور اس گھر کی جو عظمت اور حرمت ہے اس کو پا لینے کے لیے جب وہ آئیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ لیشہدوا منافع لہم، پھر وہ یہ ہوگا کہ جب وہ وہاں پر وہ حاضر ہو جائیں گے تو ان کے لیے کئی منافع ہیں، متعدد منافع ہیں۔ منافع لہم، اس کے لیے منفعتیں ہیں، فائدے ہیں، دنیاوی فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ فی التجارت، کہ وہاں پر آنے کے بعد وہ تجارت کر سکتا ہے، وہاں پر آنے کے بعد وہ کچھ کاروبار کر سکتا ہے، کہ عرب کی زمین میں سے لوگ نکل کر کعبۃ اللہ شریف کے پاس آتے تھے اور حج کے موقع پہ آتے تھے، تو بہت سے لوگ جو ہے تجارت کے لیے بھی آتے تھے، تو وہاں پر جو ہے تجارت کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مفہوم کو ذکر فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تم حج بیت اللہ کے لیے آؤ تو تجارت کرو، کاروبار کرو، تو وہاں پر کاروبار تجارت کرنا بھی جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ نیت حج بیت اللہ کی ہونی چاہیے، نہ کہ تجارت کی ہونی چاہیے، کیونکہ حج بیت اللہ ایک فریضہ ہے اور فریضہ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے۔ تو نیت حج بیت اللہ کی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے ضمن میں اگر کوئی تجارت بھی کرتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے اور درست ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لیشہدوا منافع لہم، دنیا میں تمہارے لیے منافع ہیں، دنیا میں فائدے ہیں اس مقام پر آنے کے لیے۔ تو وہاں پر جو ہے اہل مکہ بہت انتظار کرتے تھے حج کے دنوں کا، تو کیونکہ حج کے دن جب آ جاتے ہیں تو ان کے لیے خوشی کا سامان ہوتا تھا، کیونکہ ان کے روزگار اور ملازمتیں اسی سے وابستگی تھی، ان کے جو ہے روزی روٹی نفقہ کا جو معاملہ تھا اسی حج سے ہی وابستہ تھا۔ کہ سابق میں بس زمان ماضی قریب ہی میں جو ہے جب سرزمین عرب کو اتنی ترقی نہیں تھی تو اس وقت تک بھی لوگ جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی حج کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو وہاں کے باشندے بڑے مسیع اور عریض انداز میں جو ہے تجارت کا سامان اور تجارت کے لیے متعلق وہ لوگ ساز و سامان لگایا کرتے تھے کہ حجاج آتے ہیں دور و دراز سے، خرید و فروخت وغیرہ کریں گے، تو متعدد انداز میں لوگ وہاں پر آتے تھے، متعدد انداز میں ان لوگوں نے تجارت کے معاملہ کو فروغ دیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم پہ یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہاں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ لوگ حج کریں، حج کے اور وہاں پر کچھ فائدے اٹھائیں۔ تو دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ کچھ کاروبار ہو جائے، کچھ تجارت ہو جائے اور کچھ آمدنی کے ذرائع بن جائے، اور پھر آخرت یا آخرت کے فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے درجات کو بلندی رکھا ہے، اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے نور ہے، حجت ہے، برہان ہے اور اللہ کی رضا ہے، اور جو ہے اخروی بے شمار فائدے ہیں، اخروی تعلق سے جو ہے اس کے فوائد کو یقیناً جو ہے شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنے فائدے ہیں قیامت کے دن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے، کیونکہ یہ محکم فریضہ ہے اور اس فریضے کی ادائیگی جو کر لیتا ہے وہ اللہ کا مقرب اور محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اور فیہما یا پھر دنیا میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے کیا نیت فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے یا پھر مستحب ہے؟ اب جیسا کوئی شخص ہندوستان کا رہنے والا ہے، اب کوئی شخص رہنے والا ہے کوئی دوسرے ملک کا، کوئی رہنے والا ہے پاکستان کا، کوئی رہنے والا شخص ہے، اب وہ حج کرنے کا ارادہ جو ہے کر رہا ہے، تو حج کا جو سفر ہے، سفر شروع کرنے سے پہلے، ویزا وغیرہ لگانے سے پہلے کیا حج کی نیت کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے جس کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا؟ اگر ولو بالفرض کوئی شخص یہاں سے نکل گیا حج کے لیے لیکن نیت حج کی نہیں کیا، نیت کرے بغیر نکل گیا، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اور پھر نیت کا یہ ہے کیا معاملہ سلسلے؟ جی ہاں، نیت کے متعلق یہ بات یاد رہے کہ جیسا کہ حدیث مشہور ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہی موقوف ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کی متعدد اقسام بنتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ آپ نیت کر لیں تو ثواب ملے گا، اگر نیت نہ کریں تو ثواب نہیں ملے گا۔ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو نیت کرنا ضروری ہے، اگر نیت نہیں کریں گے تو عمل آپ کا ہوگا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر وضو میں کوئی نیت کر لے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ فقہ حنفی کے تحت اگر وہ وضو میں نیت نہیں کرے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن شوافی کے نزدیک بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا اس کے پاس۔ لیکن اب رہے وضو سے ہٹ کر کے اگر آپ نماز میں دیکھیں تو نماز کا یہ معاملہ ہے کہ نماز میں آپ اگر نیت کریں گے تو ہی آپ کی نماز ہوگی، اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح سے محکم فریضہ جو ہوتے ہیں اس پہ اوپر نیت شرط ہوتی ہے، نیت لازمی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ نیت کہتے کس کو ہیں یہ بات ذہن نشی رہے کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ کوئی دل میں ارادہ کر رہا ہے، یعنی وہ یہاں سے نکلا، ہندوستان سے نکلا اور وہ حج کے تمام ارکان کو ادا کر رہا ہے، پھر یہ کہیں گے کہ اس نے نیت نہیں کیا تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس کا تو عمل بتا رہا ہے نا کہ یہ نیت اس کی ہے، اسی لیے تو یہ عمل کر رہا ہے۔ کیا بیچ میں وہ اٹھ کے وہاں سے آ سکتا ہے؟ کیا حج کے دوران ہی وہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ تو اس کا خود عمل بتا رہا ہے کہ اس شخص نے جو ہے نیت کی ہوئی ہے۔ تو اگر زبان سے نیت کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ دل میں جو مضبوط ارادے اور پختہ جو ارادے ہوتے ہیں وہی اس کے لیے کیا ہے کافی ہے۔ اور حج میں جو حضرات حج کرتے ہیں یقیناً ان کا عمل ہی بتاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں، یہ عملی طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں۔ تو نیت ان کے جو ہے دل کے ارادے، مضبوط ارادے کا نام نیت ہے۔ البتہ یہ رہا کہ اب حج کے لیے جو کارروائی ہو رہی ہے کیا اسی وقت نیت کر لینا چاہیے؟ تو عبادات سے پہلے ہی اگر نیت کر لیتے ہیں تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا۔ ہاں لیکن عبادت شروع کرنے سے پہلے تو نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ دل سے کرے یا زبان سے؟ ہاں دل سے کرے یا زبان سے کرے۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، کوئی اٹھک بیٹھک کرے گا صرف تو اس کے جو ہے ایکسرسائز کی نیت کر لے گا، کوئی ورزش کی نیت کر لے گا تو اس کو نماز کا ثواب کہاں ملے گا اس کو؟ لیکن نماز کا ثواب نیت کر لے وہ تو اس کو ثواب ملے گا اور اس کی نماز بھی ہوگی۔ تو نیت جو ہے عمل کے شروع کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور عین عمل کے وقت بھی نیت شروع کرنا ہے، عین عمل کے وقت بھی نیت کر لیں تو بھی کافی ہے۔
البتہ دل کا مضبوط ارادہ اس کام کی عمل آوری پر ہی نیت ہوتی ہے، تو لہذا حج کے لیے بھی کیا ہے نیت ضروری ہے۔ نیت اس کے لیے نیت کیا کہتے ہیں کہ شرط اور فرض کے درجے میں ہوگی، کیونکہ یہ محکم فریضہ ہے، بغیر نیت کے حج ادا نہیں ہوگا، جیسا کہ بغیر نیت کے نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے اب رہی بات اس کا اپنے نیت کی بات کی، تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نیت کر لینے سے، جیسا کہ ایک بات یاد آئی اسی کی ضمن میں ہے کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مقام بنایا ہے۔ ابھی اس کا ذکر بھی آئے گا کہ رب تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا مقام بنایا ہے، تو مکہ مکرمہ میں یعنی حرم میں کوئی شخص اگر صرف گناہ کا ارادہ کر لے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اب حرم کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں وہاں پر انسان اگر صرف نیت کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، جب تک کہ اس گناہ میں انسان ملوث نہ ہو جائے، جب تک کہ اس گناہ کو انسان انجام نہ دے دے، اس وقت تک اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ خارج حرم کی بات ہو رہی ہے، لیکن حرم میں وہاں پر کسی نے اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ گناہ کا عزم کر لیا اور گناہ کو اس نے انجام نہیں دیا، تو عزم ارادے کی وجہ سے بھی اس کو گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حرم اور غیر حرم میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر صرف گناہ کی نیت کر لینا ہی کیا ہے، گناہ اس کے نام عمل میں لکھ دیا جانا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی مقامات ہیں تو صرف نیت سے جو ہے گناہ نہیں لکھے جاتے جب تک کہ اس کام کو وہ انجام نہ دے دے۔ تو یہاں پر جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے دنیاوی فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے، اللہ کے نام کا ذکر کرے، فی ایام معلومات، ایام معلومات میں، ایام معلومات جو حج کے جو 5 دن خاص ہیں ان دنوں میں وہ اللہ کا نام لے۔ وہ 10 ذی الحجہ، وہ 10 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ، یوم عرفہ اور یوم النحر، اور آخر ایام تشریق کے آخر تک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کا کیا ہے، اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے۔ تو وہاں پر متعدد انداز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ عرفہ میں اللہ کا ذکر ہے، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر ہے، منی میں اللہ کا ذکر ہے، ایک ایک کنکریوں کو پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنا، تو وہاں پر ہر مقام پر اللہ کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جو دیا خاص کر کے حج کرنے والوں کے لیے۔ اب اگر اسی کو اگر غیر حاجی کے لیے اگر اس کو محمول کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ محمول یعنی مطلب غیر حاجی کے لیے جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، جو باہر ہے جیسا کہ ہندوستان میں ہے، کسی اور مقامات پہ ہیں، تو یہ لوگ حج کرنے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو مطلب غیر حاجی ہیں، جو حج کے لیے اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تشریق کہیں۔ وہ 5 دن جو حج کے جو ایام ہیں ان حج کے ایام میں تکبیر تشریق کہیں، جو کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے جو ہے شروع ہو جاتا ہے اور 13ویں کے عصر تک رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کے ذریعے 2 لوگوں کو حکم دیا گیا، 2 قسم کے لوگوں کو اپنے ذکر کا حکم دیا گیا۔ ایک وہ جو حج کے لیے گئے ہیں ان کو ذکر کا حکم دیا گیا، ایک وہ جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں ان کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کا حکم دیا، جس کو تفصیلاً جو ہے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر جو ہے ہو چکا ہے، اور سورہ بقرہ میں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ جو ایام معلومات جو 5 دن ہے، چاہے وہ یوم عرفہ ہو، یوم النحر ہو اور تشریق کے وغیرہ جو دن ہو، تو وہاں پر اللہ کے نام کا ذکر ہونی چاہیے۔ حجاج اکرام متعدد انداز میں اور متعدد مقامات پر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو غیر حاجی ہیں وہ نمازوں میں 5 نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے حجاج اکرام بھی اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں ان دنوں میں، اور غیر حاجی بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام۔ ہاں، اگر اللہ کے ذکر کو یہاں پر خاص کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ مطلب نکلے گا کہ الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، کہ اللہ کے نام کا ذکر لیا جائے معلوم دنوں میں اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ من بہیمۃ الانعام جو چوپائے ہیں، جو جانور جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ان جانوروں پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یہ مفہوم، یہ جو ہے آیت کی جو ہے جوڑ کے تعلق سے بہت مناسب ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یعنی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔
یہ حکم یہاں پر جیسا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ الابلی والبقری والغنمی، ابل ہے جیسا کہ اونٹ ہے اور جو ہے گائے ہے، اور غنم بکریاں ہیں، ان کو قربانی کرتے وقت، ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر لیا جائے۔ اور معلوم دنوں میں ہے التی تنحر، جو قربانی کیا جاتا ہے عید کے دن، وما بعد ہو، جو اور اس کے بعد عید کے دن کے جو بعد قربانی کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہدایا ہے، ضحایا ہے۔ جو ہدایا جو دینا ہی ہے آپ کے اوپر، ایک حج کی وجہ سے لازم ہے، اور ایک جو ہے یا پھر جو ہے اور کسی اور وجہ سے، حج کی وجہ سے لازم ہے، یا پھر جو اور ایک مال نصاب کی وجہ سے جو ہے، جو آپ جو مطلب استطاعت رکھتے ہیں قربانی کی، اس کے لیے جو ہے آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ متعدد قربانی یہاں پر ہوتی ہے۔ وہ ضحایا ہے فکلوا منہا، تو اس کو کھا سکتے ہیں، جو ہدایے ہوتے ہیں، ضحایا جو قربانی ہوتی ہے اس کو کھا سکتے ہیں۔ فکلوا منہا، اس کو کھانا مستحب ہے۔ وہ اطعموا البائس الفقیر، اور اس کو فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں، جو محتاج اور مسکین ہیں ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جو شدید الفقر، جو شدت فقر اور تنگ دستی کے عالم میں ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ گوشت کھلا سکتے ہیں۔ تو قربانی کے جو گوشت ہیں، جو ہدایہ کے جو گوشت ہیں، وہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور غریب و محتاجوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جب یہ یہاں سے فارغ ہو گئے، جب قربانی، ہدایہ جو ہے اس کی متعدد صورت ہیں۔ ہدایہ دو قسم ہیں، یا تو آپ جس جانور کو قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں وہ ہدایہ ہے، یا پھر جو ہے حج کے دوران میں کسی نے کوئی غلطی کر دی، حالت احرام میں کوئی غلطی کر دی، تو اس غلطی کی کفارے کے لیے بھی اس کو ایک ہدیہ دینا پڑتا ہے، جس کو دم کہتے ہیں، دم جنایت کہتے ہیں، دم جنایت کہتے ہیں۔ تو حج کے دوران کوئی ایسی اس نے غلطی کر دی جس کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے، دم کا مطلب ایک قربانی اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، تو وہ ایک ہدایہ ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ قربانی اس کے حج کی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہوا ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر دم اس کے اوپر لازم ہو جائے، کچھ غلطی کی وجہ سے اس نے کچھ غلطی کر دیا، ایسی غلطی جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی ایام حج میں، تو ایام حج میں ایسی غلطی کے کفارے کے لیے جو دم لازم ہوتا ہے، جب اس کو قربانی کرے گا تو اس کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ دم ہے اور یہ جو ہے صدقہ ہے، اور صدقے کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا ہے بلکہ وہ فقیروں کا ہی حق ہے۔ تو بالکلیہ طور پر دم جنایت یعنی غلطی کے کفارے کے لیے غلطی کے کفارے کے لیے جو ہدیہ پیش کیا جائے گا، جانور کی جو قربانی ہوگی، اس کو وہ خود نہیں کھائے گا بلکہ صرف اور صرف وہ فقیروں کو دے گا، غریبوں کو دے گا۔ اب جو اس کے علاوہ جو ہے بشکل قربانی، بشکل جو ہدیہ ہے، جو اس کی قربانی حج کی وجہ سے جو اس کو ذبح کرنی پڑ رہی ہے، تو ان کو وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ جب یہاں پر قربانی ہو گئی تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ حج سے انسان فارغ ہو چکا۔ اب جب حج سے فارغ ہو گیا تو کیا کرنا ہے اس کو، ثم لیقضوا تفثهم، پھر جو ہے اس کی قربانی ہو گئی، تو قربانی ہونے کے بعد حج کے تقریباً چیزیں ادا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ولیقضوا تفثهم، کہ اپنے جسم کے میل و کچیل کو صاف کرو، اپنے جسم کے جو ہے جو میل و کچیل ہیں اس کو صاف کرو، ناخن بڑھ گئے ہیں اس کو صاف کرو، وشعثهم کطول الظفر، اسی طرح سے بال وغیرہ بکھر گئے، بال وغیرہ پراگندہ ہو گئے تو بالوں کو صاف کرو، اور اسی طرح سے بغل کے بالوں کو، سروں کے بالوں کو صاف کرو، اور صاف ستھرے ہو کر جسم کو میل کچیل سے جو ہے پاک کرو۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ جب تمہاری قربانی ہو گئی تو اب جو ہے اپنے جسم کے صاف ستھرائی کا خیال کرو، کیونکہ اس سے پہلے آدمی جو ہے مسلسل جو ہے احرام کی حالت میں تھا، نہ وہ نہایا، نہ وہ دھویا، نہ وہ صاف ستھرے ہوا، نہ وہ میل کچیل کو صاف کیا، نہ وہ بال کٹا سکتا ہے، نہ تو وہ ناخنوں کو کٹا سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر تمام چیزیں ادا ہونے کے بعد اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب وہ بال بھی کٹائے، ناخن بھی کٹائے، میل کچیل کو بھی صاف کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ولیوفوا نذورہم، اور اس کے اگر کچھ نظر و نیاز ہے تو اس کو بھی وہ کیا کرے، وہ پوری کرے۔ جیسے کہ نظر اسے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے طور پر لازم کر لیا ہو، اپنے اوپر واجب کر لیا ہو، تو ایسے اگر کچھ نظر وغیرہ ہیں، ایسے کچھ اگر نذور اس نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے، چاہے وہ ہدایہ ہوں یا ضحایا ہوں، تو ایسے اگر نذور ہیں اس کے، ایسے اگر نظر ہے تو اس کو پوری کرے، کہ جو ہے ایسے کچھ منتیں رکھی ہیں اس نے، تو جو لازمی طور پر جو اس کے اوپر واجب ہو گیا تو اس کو بھی ادا کریں۔ اس کے بعد جب یہ ادا ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے، ولیطوفوا، اب یہاں پر طواف زیارت جو کہ رکن ثانی ہے، طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت یہ رکن ثانی ہے، یہ حج کا جو ہے رکن ہے یہ، تو طواف زیارت کریں۔ ولیطوفوا، طواف الافاضہ جس کو کہا جاتا ہے، بالبیت العتیق، اس پرانے اور قدیم گھر کا
کہ طواف زیارت کو کریں، جو کہ حج کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس بالبیت العتیق یعنی بیت یعنی کعبۃ اللہ شریف کی جو ایک صفت لائی جا رہی ہے، عتیق کے ذریعے لائی جا رہی ہے، القدیم یعنی بہت پرانا گھر۔ عتیق کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک قدیم اور ایک آزاد۔ تو یہاں پر جو ہے معنی یہ ہوگا کہ یہاں پر پرانا گھر یعنی قدیم گھر، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، کہ دنیا میں سب سے جو پہلا گھر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا پہلا گھر بنانے کا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کی نمازوں کے لیے جو پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا حکم دیا وہ مکے میں ہے اور وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ تو اسی مناسبت سے وہ پرانا گھر ٹھہرا، قدیم گھر ٹھہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب طواف زیارت کرنی ہے، اور وہ طواف زیارت بالبیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طواف کرنا ہے، القدیم لأنہ اول بیت وضع، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ ذالک اور یہ جو ہے خبر ہے مبتدا مقدرن الامر، کہ یہ ذالک خبر ہے اور یہاں پر جو ہے مبتدا پوشیدہ ہے، الامر پوشیدہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، او الشان ذالک المذکور، جو اوپر ذکر کیا گیا، جو اس کی عظمتوں کو ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اوپر ذکر کیے گئے یہ سب کے سب کیا ہے، اللہ کے محرمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں عزتیں بخشی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے محرمات کی تعظیم و توقیر کرے گا۔ یہ حرمات کو جمع لایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر دیکھیں گے کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں، یا پھر جو ہے ارکان حج کے لیے جو ایک حاجی متعدد مقامات کی طرف جاتا ہے، تو اس کو اگر حرم سے ہم تعبیر کرتے ہیں تو ہم متعدد حرم اس کو پاتے ہیں، مثلا مشعر حرام، اسی طرح سے جو ہے مسجد حرام، بلد حرام، شہر حرام۔ تو اس طرح سے متعدد ہم حرمت والا مقامات ہم اسے پاتے ہیں، بیت حرام، مشعر حرام، بیت حرام، مسجد حرام، بلد حرام، شہر حرام، یہ سب کے سب حرمت والے مقامات ہیں، اور یہ سب کے سب ایسے حرمت والے مقام ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وقف کر دیا ہے۔ کوئی اس کے اندر اپنا شخصی جو ہے، کوئی اس کے اندر اپنا جو ہے شخصی طور پر کوئی اس کو اپنے قبضے میں نہیں لا سکتا ہے، یا اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عرفات کے میدان کو کسی نے بیچ دیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مشعر حرام کو کسی نے بیچ دیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مقامات یہ مقدسہ ہے، یہ مقام اور جو حرمات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، اسے کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ حرمات اللہ ہے اور اس کی تعظیم کرنی ہے، یہ تمام امت مسلمہ کا اس کے اندر حق ہے، یہ سارے لوگوں کا اس کے اندر حق ہے، سارے لوگوں سے مراد امت مسلمہ کا اس کے اندر حق ہے کہ اللہ نے سب کو جو ہے یہ تحفے کے طور پر اور اس کو جو ہے وقف کے طور پر رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کہ جیسا کہ وقف کی جو شے ہے اس میں سب کا حق ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ نے ان مقامات کو وقف کے شکل میں تمام امت مسلمہ کو نوازا ہے۔ اس کی خرید و فروخت کرنا یا اور دیگر اور جو ہے اس کے متعلق کوئی شخصی جائیداد بنانا یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ وحلت لکم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ان مقامات مقدسہ جو حرمت والے مقامات ہیں اس کی جو تعظیم کرے گا، اے ما لا یحل انتاکہ، کہ جس کی توہین یا تذلیل وہاں پر نہیں کیا جا سکتا، جو بندے مومن کے لیے جو حلال نہیں تھا، فہو تعظیمہ، یعنی اس کی تعظیم کرنا ہے۔ تو جو کوئی اس کی تعظیم کرے گا، خیر لہ، اس کے لیے کیا ہوگا، یہ خیر ہوگا، بھلائی ہوگا، عند ربی، اس کے رب کے پاس۔ جو کوئی ان مقامات مقدسہ کی تعظیم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی تعظیم کا جو عمل ہے اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہوگا اور بہت بھلا اور خیر ہوگا آخرت میں۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احلت لکم الانعام، کہ تمہارے لیے ان چوپایوں کو حلال کر دیا گیا، عقلاً، کیا کھانا، کب، بعد الذبح، کہ ذبح کرنے کے بعد ان جانوروں کو حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے جس پر اللہ کے نام ذکر نہ لیا، اللہ کے نام کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ کلمات بار بار اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ عرب میں لوگ مشرکین جو ہے بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے، اور جو ہے معبود باطلوں کے نام سے وہ ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ذہنوں کو صاف فرمایا
اور بار بار یہ فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جانور حرام ہو، اگر کوئی جانور پر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اب رہی بات کہ اس میں فقہا کا کیا اختلاف ہے، احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی عمدن اگر کوئی جان بوجھ کر کے جانور پر جو ہے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، کوئی بھولے سے نہیں لیا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان اگر ذبح کر لیا اللہ کا نام لے یا نہ لے تو بھی وہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ پہلے سے ہی اس کے ذہنوں میں دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ فقہی اختلافات ہیں جو اس کے مواقع پر دیکھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حکم فرمایا کہ یہ تمہارے لیے یہ جانور حلال ہے۔ کب حلال ہے؟ جب کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، الا ما یتلی علیکم، مگر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ تحریمہ، تمہارے لیے حرام کیا ہے، اس کی ذکر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل ذکر فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ پوری آیت مبارک اللہ تعالیٰ نے تفصیل ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کس طرح کے جانور تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا، تو وہاں پر جو ہے واضح طور پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ استثناء منقطع ہے یہاں پر، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُتَّصِلًا، یہ ممکن ہے کہ یہ متصل استثناء متصل بھی ہو۔ تحریم لما عرض من الموت، تحریم کی جو حرمت کی جو وجہ ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جانور جو فطری موت مر جائے، جو اپنی موت آپ مر جائے، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو صرف جو ہے اللہ کے نام سے جو جانور کا خون ہے اس خون کو نکال دیا، کیونکہ خون ناپاک ہوتا ہے، تو اللہ کے نام سے اس ناپاک خون کو جب نکال دیا گیا تو پھر وہ جانور حلال ہو گیا۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب، جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن انڈیا کے زیر اہتمام ابن ماجہ شریف میں ذبح کے مسائل، آپ یوٹیوب پر اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو ذبح کے مسائل ٹائپ کر کے اس کا تفصیلی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کون سا جانور یعنی کن آلات سے اگر وہ ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہیں۔ مثال کے طور پر چھری کے علاوہ تیز نوکیدار پتھر وغیرہ، تو اس میں پوری وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جو ہے ذبح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کا تفصیل سے مشاہدہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اپنے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یوٹیوب پہ ذبح کے مسائل ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیگر اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ بے شک تفصیلی مسائل کو جاننے کے لیے ایسا کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ اس کے ذبح کے متعلق جو تفصیلی مسائل ہے وہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملیں گی، اور ماشاءاللہ جو ہے علماء کے بیانات اور حدیث کی روشنی میں اس کا مفصل ذکر جو ہے یوٹیوب میں اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مردار حرام ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہاں پر امت کے لیے دیا جا رہا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پھر یہ ہے کہ تم کو گندگی سے بچنا ہے، بتوں کی گندگی سے تمہیں بچنا ہے۔ کہ من للبیان الذی هو الاوثان، کہ جو ہے من بیانیہ ہے، الذی هو الاوثان، یہ معبود باطلان ہے، بت ہے، مورتیاں ہیں، اس کی گندگی سے یہ جو سراسر یہ گندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بت جو ہے یہ گندگی ہے، اس سے تمہیں بچنا ہے۔ فاجتنبوا قول الزور، اور کس چیز سے بچنا ہے؟ قول زور سے بچنا ہے، یعنی شرک سے بچنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے۔ قول الزور کے معنی ہے کہ جھوٹی گواہی سے بچنا ہے اور شرک سے بچنا ہے، تو بتوں کی گندگی سے بچنا ہے اور جھوٹ سے تمہیں بچنا ہے۔ کہ جھوٹ سے بچنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص کر یہ کلمات اس لیے لایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بہادر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بخل بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، لیکن فطری طور پر مومن کی جو صفات ہے وہ یہ ہے کہ بہادر، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مال کی محبت میں وارفتہ ہو کر وہ جو بخالت کر لیتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ایک خاص، حالانکہ منہیات اور ممنوعات بے شمار ہے، لیکن ان بے شمار میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چیز کو یہاں پر ذکر فرمایا، وہ یہ کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچو۔ جھوٹ سے مراد وہ شرک ہے، اور شہادت الزور ہے، یا جھوٹی گواہی سے بچو یا جھوٹ بولنے سے بچو، یہ سب کے سب جو ہے ہلاکت ہے۔ اور حنفاء للہ، اور اللہ کے لیے گردن جھکانے والے بن جاؤ، حنفاء للہ، اللہ کے لیے اطاعت کرنے والے بن جاؤ، مسلمین عادلین عن کل سوا دینہ، تمام دینوں سے ہٹ کر، تمام مذہبوں سے ہٹ کر، تمام ادیان باطلہ سے ہٹ کر
عدل و انصاف کرنے والے اور گردن جھکانے والے فرما بردار مومنین بندے بن جاؤ، مومن مسلمان بن جا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چاہتا ہے۔ غیر مشرکین بھی کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو۔ تاکید لما قبلہم حالان من الوا، یہ دونوں کلمات جو ہے یہ تاکید ہے، حنفاء اور غیر مشرکین، یہ جو ہے تاکید کے کلمات ہے اور یہ دونوں حال ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر شرک کرنے والے کی مثال دے رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو اللہ کے نزدیک جو ہے قبیح جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک ہے، کیونکہ اس کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقریباً گناہوں کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو شرک بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بڑا ظلم بھی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے، اللہ اس کو معاف بھی نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے اس کی جو ہے متعلق یہاں پر تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ومن یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال بیان فرمائے کہ اس کی مثال کیسی ہے۔ تو گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ فکأنما خر من السماء، وہ بلندیوں سے گر پڑا، آسمان سے وہ گویا کہ گر پڑا، فتخطفہ الطیر، تو پرندے اس کو لیے اور لے کر نوچ لیے۔ تو آسمان کی بلندیوں سے وہ انسان گر پڑا اور گرنے کے بعد پرندے اس کو لیے اور لے کر نوچ ڈالے۔ تاخذہ بسرعۃ، ان پرندوں نے انہیں بڑی جلدی سے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کو نوچ ڈالا، پھانٹ ڈالا، یا پھر وہ او تہوی بالریح، یا پھر وہ آسمان سے اس طور پر گرا، بلندیوں سے اس طور پر وہ گرا کہ بالریح ہو کہ ہوا اس کو پھینک دی، کدھر؟ وہ جس مقام پہ آنا چاہ رہا تھا اس سے کہیں دور پھینک دیا، کہ وہ آسمان سے اگر کوئی گر پڑے یا بلندی سے کہیں گر پڑے تو وہ کس مقام پہ جا کے گرے گا کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے چیتھرے اڑ جائیں گے اور اس کی جو ہے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو جائیں گی۔ تو بہرحال بلندی سے گرنے والا آدمی جو ہے کسی بھی طرح محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کی دو مثال بیان کی کہ ہوا اس کو کس مقام پہ لے جا کے پھینکے اس کو خود اندازہ نہیں ہے، یا پھر جو ہے اس کو پرندے نوچ ڈالیں اس کا اندازہ انہیں نہیں ہے۔ تو چاہے وہ پرندے نوچ ڈالیں یا ہوا اس کو کسی مقام پر پھینکیں، تو واضح مقصد یہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے محفوظ زمین پر نہیں آ پائے گا۔ تو کسی بھی طرح سے وہ جان بچا کر زمین میں وہ نہیں قدم رکھ سکتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے اگر کو گرے گا تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو بس اسی طرح سے مشرک کی مثال ہے کہ مشرک گویا کہ یہ آسمان کی بلندیوں سے گر گیا۔ آسمان کی بلندی سے مراد ایمان ہے، کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر وہ ایمان کو جب اس نے چھوڑ دیا تو گویا کہ وہ گر گیا۔ اب جب وہ گر گیا تو وہ گرے گا کہاں، جائے گا کہاں؟ وہ جس جگہ جانا چاہتا ہے اس جگہ وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ آسمان سے گرنے والا اپنی منزل میں نہیں پہنچ سکتا ہے، اپنے چاہت والے مقام کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ وہ کہاں گرے گا، اس کا کیا حشر ہوگا، اللہ ہی کو معلوم ہے، اسے بھی وہ خود بھی نہیں جانتا کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے بس وہی فرمایا، اسی مثال کو ذکر فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو چھوڑ کر شرک میں پڑ گیا، شرک میں واقع ہو گیا، تو گویا کہ اس کی مثال آسمان کی بلندیوں سے گرنے کے مانند ہے، کہ یقینی طور پر جو ہے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور یقیناً جو ہے اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ یہاں پر مقصود بتانا یہ ہے کہ وہ ایمان کو جب اس نے چھوڑ دیا اور شرک کو اپنا لیا تو اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے، اس کا تباہ اور برباد ہونا یقینی ہے۔ جیسا کہ آسمان کی بلندیوں سے گرنے والے کا ہلاک ہونا یقینی ہے، اسی طرح سے شرک کرنے والے کا ہلاک ہونا یقینی ہے۔ فی مکان صحیق، کہ دور و دراز مقامات سے وہ گر پڑا اور اس کو ہواؤں نے ایسے مقام پر پھینکا کہ لا یرجا خلاصہ، کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ذالک یقدر قبلہ الامر مبتدا، یہ جو مقدر ہے ذالک سے پہلے کہ الامر کہ یہ معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ومن یعظم شعائر اللہ، جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لائے۔ اللہ کی نشانیوں سے مراد متعدد چیزیں ہیں، بعضوں نے کہا کہ وہ بدنا ہے، بعضوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہ بھی کیا ہے، جو ہے شاعر اللہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کے متعلق فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سب۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو جائے، رب تعالیٰ کی طرف اس کی منسوب ہو جائے ان شے کو، وہ جو ہے شاعر اللہ ہے۔ اب اس کی تعظیم کرنی ہے تو رب تعالیٰ نے اسی مفہوم کو ذکر فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی جو تعظیم بجا لائے گا فإنہا من تقوی القلوب، تو اس کے دل میں تقوی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا یہ متقی ہے،
اور یہ تقوی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تقوی کی گواہی دی ہے کہ وہ یقیناً متقی ہے. پوری دنیا کچھ کہے کیا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شعائر اللہ کی تعظیم کرنے والا متقی ہے. اللہ نے اس بات کی گواہی اپنے کلام میں دی ہے. اب اس کے بعد جو ہے شعائر اللہ کیا ہے، میں نے جو جیسا کہ ابھی کہا کہ شعائر اللہ سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی طرف ہو. جیسا کہ مسجد ہے، اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، یہ بھی شعائر اللہ ہے. صفا مروہ 2 پہاڑ تھے، اللہ نے اسے شاعر اللہ فرمایا. اب اس مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ فرما رہا ہے. جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ منہم وسمیت شاعر اشعارها بما يعرف بها انها هدی کتان حدیدۃ. سنامہ صاحب جلالین کی تفسیر میں جو ہے شاعر اللہ کی تفسیر یوں کی جا رہی ہے کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو سمیت شاعر، اس کے نام رکھا گیا ہے شاعر کس کو، لاشعارها، کہ اس کی خاص نشانیوں کی وجہ سے. شاعر نشانی کو بولتے ہیں کہ اس کی خاص نشانیوں کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے شاعر. بما یعرف بها، کہ جس کے ذریعے سے، ان نشانیوں کے ذریعے سے وہ پہچان لیا جاتا ہے کہ انہا ہدی، کہ کیا ہے یہ ہدی ہے. ہدی کسے کہتے ہیں؟ اسی قربانی کے جانور کو ہدی کہتے ہیں. قطعان حدیدۃ سنامہ، جیسا کہ اونٹ کے کوہانوں میں لوگ نشان لگا دیا کرتے تھے، جس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جو ہے ہدی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، لہٰذا اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے یا اس کے اوپر جو ہے اور متعدد ذرائع سے جو ہے اس کو جو ہے پریشان نہ کیا جائے. تو لوگ بہرحال اس جانور کے متعلق ایک الگ ہی رویہ رکھتے تھے. اس جانور کو جو ہے وہ عزت کی نظروں سے دیکھتے تھے، اس طور پر کہ اس جانوروں میں لوگ جو ہے بوجھ وغیرہ بھی نہیں ڈالتے تھے، اس جانوروں کا دودھ وغیرہ بھی نہیں نکالتے تھے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکم فیہا منافع، کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں تمہارے اللہ نے فائدے رکھے ہیں. کس طور پر فائدہ رکھے ہیں کہ تم اس پر کبھی سوار بھی ہو سکتے ہو، کبھی اس کے اوپر جو ہے بوجھ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور جو ہے اور وغیرہ متعدد چیزوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان جانوروں کو. کب تک؟ جب تک کہ وہ اس کا وقت مقررہ نہ آ جائے. وقت مقررہ کیا ہے؟ ذبح کا وقت ہونا. تو وہ جانور جس اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کی تعظیم ہے. اس کی تعظیم کیا ہے؟ اس کی تعظیم یہ ہے کہ وہ بڑا ہو، موٹا ہو، فربا ہو، صحت مند ہو، وہی اس کی تعظیم ہے. اور کوئی تعظیم کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو بالکل اس کے سامنے جو ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے وغیرہ وغیرہ. جو تعظیم کے جو تصورات عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو پڑے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہے. تعظیم سے مراد یہ ہے کہ وہ موٹا، فربا، تازہ ہو اور جو ہے صحت مند ہو، عیب و نقائص نہ ہو. اس کو جو ہے زیادہ بار برداری وغیرہ میں استعمال نہ کیا جائے، بس وہی اس کی تعظیم ہے. بار برداری وغیرہ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ بوجھ وغیرہ نہ ڈالا جائے. البتہ بوجھ ڈالنے کی مخصوص اجازت دی گئی ہے، لیکن بہت زیادہ بوجھ ڈال کر اس کو کیونکہ بہت زیادہ اگر اس کو کام میں لائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ جو ہے پتلا ہو جائے، دبلا ہو جائے. پھر وہ دبلا پتلا جانور ہوگا، پھر وہ دبلا پتلا جانور اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اب اس سلسلے میں جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مسلم شریف کے حج کے مسائل میں تفصیلی اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ قربانی کے کون سے جانور، یعنی حضور شرعی جب ہو، جب مجبوری کی حالت ہو، جب کوئی سواری نہ ہو یا پھر کچھ ایسے مجبوری آ گئی ہو، تو ایسی صورت میں قربانی کے جانور پر یعنی جانور پر بیٹھ کر سفر کرنا یا پھر اپنی منزل طے کرنا، اس پر بوجھ ڈالنا. تو اس سلسلے میں تفصیلی جو ہے حج کے مسائل پارٹ 1 پارٹ 2 سے لے کر تقریباً 40 اس کے جو ہے ایپیسوڈ ہیں، لگ بھگ 45 گھنٹے کی یہ جو ہے پوری مکمل ریکارڈنگ ہے حج کے مسائل مسلم شریف میں. تو حج کے مسائل اگر آپ ٹائپ کریں گے تو یوٹیوب پر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس میں تفصیلی مسائل بیان کیے. بے شک فقہ اور احادیث میں اس کے مسائل ملیں گے. یہاں پر تو یہ مسئلے کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تفسیر کی کتاب، تفسیر ہے. یہ قرآن کی تفسیر ذکر کی جا رہی ہے مختصر. وہ بھی جلالین جیسی کتاب ہے، جو کہ میں نے بارہا کہا کہ جلالین تفسیر میں بڑی مختصر سی کتاب ہے. بالکل یہ سمجھیے کہ ترجمہ ہے، عربی سے عربی کا ترجمہ ہے، تو مختصر ہے وہ ہے. اس میں تفصیلی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تفصیل کے لیے دیگر مطول کتابوں کا آپ مطالعہ کریں یا سنیں اس کو، تو وہاں آپ کے لیے مفید ہوگا. تو قربانی کے جانوروں کا زیادہ استعمال کرنا یہ منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاغر ہو سکتا ہے. البتہ وقت ضرورت اس کو جو ہے اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں. جیسا کہ لوگ حج کے لیے آتے تھے اور اپنے جانوروں کو لاتے تھے، تو لوگ جو ہے پیدل آتے تھے اور جانوروں کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان جانوروں کے اوپر بیٹھ جایا کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو. تو لکم فیہا منافع، اس میں تمہارے لیے منافع فائدے ہیں. رکوبہا، اس کو سوار ہونا، اس کے اوپر بوجھ وغیرہ ڈالنا. ما لا یضرھا، اتنا بوجھ نہیں ڈالنا ہے جس سے اس جانور کو نقصان ہو جائے.
تو ان شاعر اللہ کی تعظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی ضمانت دی ہے کہ جو کوئی ان کی تعظیم کرے اللہ ان کے لیے تقوی کو ضمانت دے رہا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تقوی کی ضمانت دے رہا ہے، یعنی ان جانوروں کی تعظیم، ان شاعر اللہ کی تعظیم، جو کوئی اللہ کے شاعر کی، اللہ کے ان نشانیوں کی تعظیم و توقیر کرے گا تو وہ شخص متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے دلوں میں تقوی ہے، اس کے وہ متقی ہے۔ اب وہ تقوی کا مذاق چکھے گا، پالے گا، بے شک بے شک، وہ تقوی یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ جو لوگ ہیں وہ متقین کی جماعت ہے۔ دنیا میں عملوں کا مقصد کیا ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ قرآن مقدس کی ہر آیت میں لگ بھگ جو ہے تقوی کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے، اور تقوی کے متعدد نوعیتیں ہیں، اس کے متعدد اقسام وغیرہ ہیں۔ عام کا تقوی الگ ہے، خاص کا تقوی الگ ہے، اخص الخاص کا تقوی الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کے موقع پر کہ عرب کو عجم پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فرق نہیں ہے، مگر تقوی کی بنیاد پر فرق ہے۔ کوئی عربی ہے اس کو فضیلت مل جائے گی ایسا نہیں ہے، کوئی عجمی ہے اس کی فضیلت نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے۔ اگر عجمی تقوی والا ہے تو عرب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی مفہوم کو سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت وہی انسان ہے، اللہ کے نزدیک محبوب اور مکرم وہی انسان ہے جو تقوی والا ہو۔ تو شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے تقوی کی عظمتوں کے نشان ہے یہ، اور تقوی کی گواہی ہے کہ وہ متقی ہے۔ اور شاعر اللہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے یا اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو وہ شاعر اللہ ہے، اور اس کی تعظیم و توقیر جو ہے تقوی کی ضمانت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا مخصوص طور پر کہ وہ جانور شاعر اللہ بھی ہیں، کیونکہ اس کو موٹا رکھنا، تازہ رکھنا، کیونکہ اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک نشان والے اور ایک عظمت والے جانور ہوئے۔ الی اجل مسمى، تو ایک وقت مقررہ تک اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کب تک؟ وقت نحرها، اس کی قربانی کے وقت تک، اس کو نہر کرتے وقت، کیونکہ قربانی کے جو اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، اور جو جانور اس کے علاوہ ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ذبح اور نہر میں فرق ہے کہ قربانی کے جو ہے اونٹوں کو نہر کرنا ہے اور باقی دیگر جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح اور نہر میں فرق ہے اس طور پر کہ اونٹ کی جو گردن کو کاٹا جاتا ہے اس طور پر آڑے میں کاٹا جاتا ہے، کہ اس کو لمبائی میں کاٹا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے دیگر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے اس کے جو ہے مطلب اس کے گلے میں جو چھری چلائی جاتی ہے تو وہ جو ہے آڑے میں نہیں چلائی جاتی ہے، بلکہ اس کو جو ہے ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف لمبائی میں جو ہے چوڑائی میں لیا جاتا ہے، اس کو لمبائی میں نہیں لیا جاتا اس کو۔ تو یہ ذبح ہے اور اونٹ کے لیے نہر ہے، تو نہر اور ذبح میں یہ فرق ہے۔ محلھا، تو جو ہے وہ اس کو مقام تک پہنچ جائے، کیونکہ قربانی کے جانور اس کے مقام تک پہنچنا ہے، اور اس کا مقام کہاں ہے؟ اس کا مقام حرم ہے، اور حرم میں جو مخصوص مقام مینا ہے وہ مقام ہے کہ وہ جانور وہاں تک پہنچنے تک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اے مکان و حل نحرھا، اس کے جو یعنی جو اس کی جو مقام بنایا گیا اس کے قربانی کے لیے جو وہ مقام مراد ہے یہاں پر۔ الی البیت العتیق، وہ کہاں پر ہے؟ وہ بیت عتیق کے اطراف میں ہے، بیت عتیق کے پاس ہے، بیت عتیق کے قریب ہی میں ہے۔ اس کی بھی تشریح جو ہے، اس کی بھی تفسیر جو ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو ہے وہ رکے رہیں گے کب تک؟ جب تک کہ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، جبکہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ تم سروں کو نہ منڈاؤ، سروں کو نہ تقصیر کرو، اس کو حلق نہ کرو جب تک کہ تمہارے جانور اس مقام تک نہ پہنچ جائے۔ وہ کس مقام تک پہنچنا ہے؟ وہ جہاں ذبح ہونے کی جگہ ہے، تو اس کی بھی تشریح تفصیل ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ قربانی کے جانور جو ہے ہر جگہ ذبح نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ حجاج اکرام کے لیے مکے میں ایک خاص مقام ہے منا یا پھر حرم، اسی حرم میں ہی اس کو جو ہے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ عندہ والمراد الحرم جمیعہ، مراد یہ ہے کہ بیت عتیق سے مراد یہ ہے کہ تمام جو ہے حرم مراد ہے، تمام حرم مراد ہے، حرم کا پورا احاطہ مراد ہے۔ تو حرم کے پورے احاطے میں کہیں بھی اس کو اگر ذبح کیا جائے گا تو یقیناً جو ہے وہ اپنے محل میں پہنچ گیا، وہ جانور اپنے مقام میں پہنچ گیا۔ تو اب تک جو ہم نے ذکر کی قربانی کے متعلق اور حج کے متعلق اور حج سے متعلقات کے متعلق ہم نے یہاں پر ذکر کی، ہاں، اور کچھ شاعر اللہ کے تعظیم کے متعلق بھی کچھ باتیں ہوئی۔
تو یہاں پر جو ہے ہمارا رکوع بھی مکمل ہوا اور جو ہے آج کا درس بھی جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں اگلی رکوع کی تلاوت کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاطمہ امۃ القدیر سید عبدالغنی کی شہادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس درس کی برکتوں سے اور جو ہے اپنے محبوبوں کی برکتوں سے رب تعالی فاطمہ امۃ القدیر اور سید عبدالغنی ان دونوں کو رب تعالی صحت کاملہ و عاجلہ قائمہ و دائمہ شافیہ عطا فرمائے اور ان کے روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے۔ رب تعالی تو اپنا شفا کا حکم فرما اور انہیں جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما، بیماریوں سے دوری عطا فرما۔ رب تعالی ہم سب کی اس دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرما۔ ہمارے محمد مکرم صاحب کے کاروبار میں یا اللہ جو صاحب خیر ہیں حضرت جناب محمد مکرم صاحب، انہوں نے دعائے خیر کے لیے انہوں نے گزارش کی کہ رب تعالیٰ یہ کاروبار میں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین مسلمان اپنے کاروبار میں جو ہے دشواریاں جھیل رہے ہیں یا تنگی محسوس کر رہے ہیں، رب تعالیٰ ان سب کے کاروبار میں فراخی عطا فرما، کشادگی عطا فرما اور عقل حلال عطا فرما، اپنی نظر محبت نظر رحمت عطا فرما، اپنی برکتوں کے دروازے کو کشادہ فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔